بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پنکی پیرنی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی کی جو مظلومیت کے رونے روئے جا رہے ہیں اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ بڑے انہوں نے ظلم ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا وہ جو یہاں پر ایک سانس نہ آنے کا بہانہ کر کے پاکستان سے بھاگ جانے والے شہباز گل صاحب جو ہیں جنہیں کہتے ہیں میں جٹاں دا پتر دوڑا گا نہیں، وہ پھر انہوں نے جویں دوڑ لائی اور پھر جویں جٹاں دا پتر جڑا او دے چوں اب میں کیا کہوں رودالی باہر آئی۔ ٹھیک ہے، رودالی ایک کریکٹر ہوتا ہے جو پیسے لے کر ہوتے ہیں، امیر لوگوں کے مرنے کے اوپر پیسے لے کر ہوتے ہیں۔ یہ جو راجستھان کے ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح کے خواتین جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں جو پیسے لیتی ہیں، اور کوئی امیر آدمی مر جائے تو وہ دی لاش تے وینڈ پاندی ہیں۔ تو یہ رودالی والا جو انہوں نے مناظر جو ہیں وہ ہمیں دکھائے اور بڑا محظوظ کیا اس قوم کو، وہ جٹاں دی قوم بھی بدنام کیتی نے پھڑ کے، پتہ نہیں اب کسی جٹ نے گرمی کیوں نہیں کھادی ایسے، لیکن باہر وہ سارا معاملہ انہوں نے کیا اور اب باہر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دی حالت ٹھیک نہیں، صحت بگڑ گئی ہے ان کے جو شولڈر کے مسلز ہیں وہ بریک ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ پنکی پیرنی نے ایک درخواست دی ہوئی ہے، وہ اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور جناب بڑا کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ضمانت لے لیں ورنہ پھر ایسے بیٹھے ہیں 2 بجے۔ اب پیر کو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بیٹھے گی اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے تو کہا ہی ہوا ہے، تو یہ یعنی میں اس سارے جو پروسیس ہے اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے یا جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر باقی اندر کی قصور ہے۔ میں چلیں سیاسی لوگوں کی بات چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو میاں فیملی کے نزدیک تھے، شریف فیملی کے، ان کے ساتھ جو کیا گیا، مثال کے طور پہ میں نے فواد حسن فواد کا ذکر کیا تھا کل رات والے ولاگ میں۔ فواد حسن فواد صاحب جو ہیں ان کو 19 ماہ تک ضمانت نہیں ملی سر، 19 ماہ تک نیب کی وہ جیل میں رہے۔ پھر جناب ان کو یہ بھی کہا جاتا تھا فواد حسن فواد صاحب کو کہ جناب یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے بچہ یعنی بیٹا اسی شہر میں رہتے ہیں، منہ پہ ذرا چھکو پا کے رکھو، بولو نا، چپ رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ان کو بھی گرفتار کر لیں گے، ان کو بھی شامل تفتیش کر لیں گے۔ اور جس طرح کی انہوں نے اس وقت قانون موجود تھے نیب کے، آپ اندازہ کریں کہ فواد حسن فواد صاحب کو جو جس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، پہلی پیشی ہوتے ہیں نا جج صاحب سے انہوں نے کہا کہ سر الزام بتا دیں، تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز الاٹ کی اور پھر اس چیز کو آپ نے غیر قانونی طور پر کسی اور کو الاٹ کر دیا، تو انہوں نے کہا جناب دوویں آرڈر من دہا دیو تو سر میں اپنے جرم مان لینا۔ 19 ماہ تک وہ 2 آرڈر نہیں باہر آئے سر، اس طرح بھی بندے عمران خان دور چلے اندر۔ ٹھیک ہے، قصور صرف اتنا تھا کہ فواد حسن فواد جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے خلاف گواہ بننے کو تیار نہیں تھے، اور فواد صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ ٹوٹل قصور پایا نا ایسی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح احد چیمہ تھے، احد چیمہ جو ہیں وہ شہباز شریف کے بڑے قریب تھے، اور شہباز شریف کے قریب ہونے کا نا صرف ایک کلیہ ہے، ہمیشہ کے لیے سب لوگ اپنے ذہن میں اگر رکھ لیں تو میرا خیال آسانی رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ شہباز شریف نے دیا ہے اس کو آپ پورا کر دیں ود ان ٹائم، بلکہ تھوڑا جا اس تو پہلے، اور پیسے گھٹ تو گھٹ خرچ کر دو، آپ شہباز شریف کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر شہباز شریف نہ آپ سوندا ہے نہ تانوں سون دے گا۔ شہباز شریف کے قریب ہونے کا ایکچولی آپ کو ویسے نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا سرکاری افسروں کو۔ تو مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا گیا۔ پولیٹیکل لوگوں کی بات کریں تو خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق، 2 بھائی جس جیل میں تھے اسی جیل میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی رکھے گئے تھے، وہیں پر انیب واسی بھی تھے، اور ان کی آپس میں ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی۔ گنتی ہوتی ہے جس وقت شام کی اذان کے وقت جو قیدی ہوتے ہیں یا حوالاتی ہوتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے ان کے سیلز میں، تو اس عمل کو کہتے ہیں گنتی، کیونکہ وہ پورے کیے جاتے ہیں نا کہ اینے بندے کڈے تھے جیل سیلاں جو باہر تھے انہیں بندے گن کے واپس کرتے ہیں، انہوں جیل کی زبان میں گنتی کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ اس دوران میں ہوا یہ کہ حنیف حواسی صاحب کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، اور جس طریقے سے پھر مطلب سچی بات ہے خواجہ سلمان صاحب بتاتے ہیں کہ رولا پا کے ہم نے ان کے لیے ڈاکٹر کو ارینج کروایا، اور جس طریقے سے پھر ان کو PIC بھیجا گیا تو دعاواں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ ہو جائے۔ اسی طرح میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جناب 3 فٹ کی وہ اونچی ہے بنی ایل شیپ میں، اور جناب میری بے پردگی ہوتی ہے، تو یہ تو سب جگہ پہ ہوتا ہے۔
اچھا ہونا نہیں چاہیے، میں اس بات کے حق میں ہرگز نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں ہر ایک کی پرائیویسی کے حق میں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان جو کہتا ہے کہ ایک قانون سارے دے تھلے، کہ پائے نہیں ایک قانون دے تھلے آئیو نا، پھر اب باقی جڑے نے ملزم اتھے، آپ بھی تو اسی قسم کے چوری ٹائپ کیس ہے نا جس میں آپ گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر باقی جو مجرم ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جرم میں ہی آئے ہوں گے، جرم کی نیت کسی کی سخت ہوگی، کسی کی کم ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تو 4 سیل ملے ہوئے ہیں، وہاں پر 11/7 کے ایک سیل کے اندر 7 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، انہی کے اندر آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہیں پر آپ نے جو آپ کا طہارت خانہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ اسی کی سمیل ہوتی ہے، اسی میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جیل کی زندگی ہوتی ہے سر، ٹھیک ہے۔ آپ چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ کا ایک پروٹوکول ہے، اس لیے آپ کو 4 وہ سیل دیے گئے ہیں، ریڈ میٹ آپ کو ملتا ہے کھانے کو، سبزی آپ کو ملتی ہے، شہد، مکھن، دودھ، بادام، سارا کچھ تو ملتا ہے، ہاں ایک ہی شے نہیں ملتی، وہ نہیں ملنی سر، اس کے لیے ایک دوائی کا بندوبست کیا گیا ہے اور وہ دوائی آپ کو ملتی ہے، تو انہیں گزارا کرو، گل صرف ہے نہیں کی، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایتھے لوگاں نے 20 دن دی جیل جڑی نا عمران خان دی، انہوں اس طریقے نہ بیان کرنا شروع کیتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کالا پانی کٹدا پیا اور کو 200 سال کالا پانی کٹ کے آیا ہے، اس طرح سے جناب اس کے نا نوحے تیار کیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اچھا یہ ہے ایک سائیڈ یوتھیا بریگیڈ کی وہ بھی ہے کہ بھائی نے جیڑی انہوں دس دی پئی کہ وہ بالکل حوصلے سے ڈنڈ سپاٹے لا رہا ہے اور صحت بھی ٹھیک ہو گئی ہوتی، اور انہیں کیا فکر ہی کوئی نہیں، پریشان نہ وہ، میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ بھی ایک افواہ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، لیکن یہ افواہ اس لیے اتنی قابل اعتبار نہیں ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جو ان کے وکیل صاحب ہیں وہ عدالت کھلو کے ترلے نہ پا رہے ہوں، یا خود عمران خان جو ہیں وہ جس وقت جج صاحب وہاں پر وزٹ کے اوپر گئے ہیں تو اس وقت جج صاحب کو وہ عمران خان یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ جی اے کیمرہ لایا ہے تے او میرا ہے اپنا واش روم اور اتنے جناب میری بے پردگی ہوں۔ میں نے پوچھا خواجہ سلمان صاحب سے کہ خواجہ صاحب یہ مطلب بے پردگی تو ظاہر ہوتی ہے اس طرح، انہوں نے کہا بٹ صاحب ساڈے نال بھی انج ہوندا سی، ہم وہاں پر کپڑا لٹکاتے تھے۔ اچھا یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں اس بات پر بالکل خوش نہیں ہوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی سیاسی آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو، میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں، لیکن سیاسی آدمی نے بھی تو کوئی عقل ہونی چاہیے نا، سیاسی آدمی جو ہو وہ بھی تو کوئی اس طرح کی تکبر میں نہ پھنسے۔ اور ویسے ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں مسلسل وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اللہ نہ لو لان اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، خاص طور پہ تکبر کی معافی مانگے، کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ہے سر، وہ مطلب ہر شے قادر ہے، جب چاہے معاف کر دے، لیکن جو حالات عمران خان کے اوپر آئے ہوئے ہیں نا یہ نواز شریف کی وجہ سے نہیں آئی، یاد رکھیے گا، یہ میاں نواز شریف دا، مریم دا، حمزہ دا یا شہباز شریف دا کوئی ہاتھ وس نہیں جائے گا، یہ سارے کا سارا کیتا کرایا پائندہ اپنا ہے، نس کے انہیں باب نو لت ماری، ٹھیک ہے، سب نے سمجھایا، پائن باز نہیں آئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو جن کی ساسیں جو ہیں ان کے یہ کرش ہیں وہ ان کو بچا لیں گے، لیکن پائن انہوں نے اپنی طبیعت صاف ہوئی پئی، انہوں نے تعلق کتوں بچانا، ان کے تو اپنے آخری دن آئے پڑے۔ یہ بات خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی، نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب اب جہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہاں سے اب خان صاحب کا نکلنا کافی مشکل سی مجھے صورتحال لگ رہی ہے کہ وہاں سے نکل پائیں گے۔ بہرحال خان صاحب جو ہیں ان کی جو لوگ داستانیں بیان کرتے ہیں کہ جناب بڑا انہوں نے ظلم ہو گیا، ایسی گل کوئی نہیں کی بھائن، وہ کھانا جو یعنی میرا خیال ہے اس ملک کے مور دین 70% لوگوں کو میسر نہیں ہے نا، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ دن رات خون پسینہ بہا کر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ کھانا میسر نہیں ہے جو عمران خان کو مجرم ہونے کے باوجود، یعنی انہوں نے جرم کیا ہوا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، ان کو جیل میں میسر ہے، ٹھیک ہے۔ مشقتی تاڑے کا آ رہا ہے نا، یعنی میں سوال کرتا ہوں کہ بتائیں کتنے لوگوں کے گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں، ان بھائن جیل بھی ملازم ملے جی،
اتنی بات سمجھ لیں. تو جو کوئی آپ کے سامنے عمران خان کی مظلومیت کا رونا روئے نا, اس کو یہ سوال ضرور کریں. بہرحال باقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پنکی پیرنی جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک مجھے تو ذرائع نے بہرحال کنفرم ہی کی ہے بات, لیکن میں آپ کے سامنے وہ رکھنے لگا ہوں. اس کے باوجود کہ میری نہ ان دو شخصیات جن کے بارے میں آپ کے سامنے میں ابھی بات کروں گا ان میں سے کسی سے بات نہیں ہوئی, اور اگر وہ اس بات کی تردید کرنا چاہیں یا اس حوالے سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہیں تو سر میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, میں اس کے اوپر بالکل ان کے موقف کو ایز اٹ از پیش کروں گا. لیکن میرے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے, اور یہ بات پولیٹیکل جو ایک ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں ان کے اندر گھوم رہی ہے. ایک خاص قسم کی بیٹھک میں یہ بات سامنے آئی تھی, تو میں نے سر آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنی, کیونکہ میرا تہاڈا وعدہ ہے کہ میں تمہیں برہمنا دی مخبری دینی ہے, تو میں آپ کو وہ مخبری دینے لگا ہوں کہ پنکی پیرنی اور اون چودھری کا آپس میں رابطہ ابھی تک ہے, اور ان کی جو گفتگو ہے وہ سر کسی نے سن لی اور جا کے عمران خان کی بہنوں کو بتا دی. اب عمران خان کی جو بہنیں ہیں میں آپ سے عرض کروں وہ پنکی پیرنی کو اچھا نہیں سمجھتی, وہ ان کے ساتھ آپس میں یعنی نند پرجائی جڑی ہے ادھر آپس یعنی اٹ کھڑکے دا ویر جڑا ہے نا ہمارا روایتی, اس سے ہٹ کر بات ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یعنی بشرا بی بی نے عمران خان کو پھنسا لیا. ٹھیک ہے, ظاہر بھیناں ہی سمجھ دیا نا کہ ساڈا بھرا معصوم ہے, تو یہی سمجھ دی ہیں. ہر بھین کا ویسے یہی خیال ہوتا ہے کہ ساڈا بھرا بڑا معصوم اور لاڈلا جہا ہے, اور جناب ہے جیڑی پرجائی آئی ہے انہیں انہوں اپنے ہاتھوں سے پا لیا, یہ رن مرید ہو گیا ہے, انہیں جادو کرتا ہے, تویز کرتا ہے, دھاگا کرتا ہے. یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر روٹین میں آپ کو الزامات دیکھنے کو ملتے ہوں گے, سننے کو ملتے ہوں گے. تو بہر آپس میں ان کے ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں پر پنکی پیرنی رہ رہی ہیں اور جو گھر پنکی پیرنی کے نام ہے, عمران خان کا دو زمان پارک والا گھر جو ہے وہ پنکی پیرنی کے نام ہے. یہ اون چودھری صاحب نے ہی بات بتائی تھی کہ جب نکاح ہونے لگا تھا تو پنکی پیرنی نے کہا تھا 300 کا نال والا گھر دے دے, وہ بنی گالا. تو عمران نے کہا لکھ دے جو مانگ رہی ہے. تو اون چودھری کہا نہیں سر انج نہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں بڑی لے دے کے بعد اور بڑی آرگومنٹس کے بعد بات آ کرنے تو بعد گل جڑی دو زبان پارک سے مکی سی, تو پھر وہ ان کے نام کر دیا ہوا ہے, یہ ان کا گھر ہے. تو وہاں پر وہ رہتی ہیں, لیکن ارد گرد جو گھر ہے نا وہاں پر عمران خان کی بہنیں, وہ چاچے دے پتر, وہ مامے دے پتر, وہ سارے رشتے دار اتنے ہی لگے پھرتے ہیں. لہذا بات گھر کے کسی, اب میرا یہ اندازہ ہے, میں یہ اس بارے میں کنفرم نہیں ہے, لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ جناب وہاں سے کسی گھر کے فرد نے سوری وہ جو ملازم ہوتے ہیں اس نے سنی, اور اس نے جا کے دوجے پاسے دستی کہ باجی جی وڈی باجی ہونا تھا نا اون چودھری نہ گفتگو ہوں دیجیے. اب اون چودھری کون ہے؟ اون چودھری وہ شخص ہے جس کی وجہ سے پنکی پیرنی کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ اون کی جو بیگم صاحبہ تھیں وہ پنکی پیرنی کی مرید تھیں, یا وہ سمجھتی تھیں کہ یہ بہت ایک پہنچی ہوئی ہستی ہیں. تو اتوں پائن کام جڑا نا انج کرے ٹریا سی, اور پھر عمران خان ان کی جو عملیات ہیں ان کے وہ بڑے گرویدہ ہو گئے, اور نال نال زلفوں کے سیر بھی ہو گئے. تو پھر پائن کام جڑا نا وہ دوجے پاسے ٹر پیا. آگے پھر ساری ہسٹری آپ سارے جانتے ہی ہیں. تو وہ اب اون چودھری عمران خان کے خلاف ہے, اور عمران خان کا دشمن جو ہے وہ پنکی پیرنی کے ساتھ رابطے میں ہے. کیسی مزیدار سٹوری ہے, یعنی پیڑا ویلا آوے تے پائے پرلے پاسے رل جاؤ, یہ والا کوئی ایسا سین ہے. بہرحال اب میں آپ سے عرض کروں کہ اون چودھری صاحب سے بھی کچھ دن پہلے شاید پوچھا کسی جرنلسٹ نے کہ آپ کا اب کوئی رابطہ ہے پنکی پیرنی سے, تو انہوں نے کہا جی اب کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ کیوں ماننے گا کہ اب رابطہ ہے. لیکن میں اتنا ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو اون چودھری کے ارد گرد کے کوارٹرز ہیں, جو نیڑے تیڑے پیڑ لوگ ہیں, وہ یہ بات کہتے اکثر میں نے سنے ہیں کہ جناب پنکی پیرنی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی, اور یہ خبریں پہلے بھی آ چکی ہیں. اب یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اگر اس کو آپ مد نظر رکھ کے دیکھیں تو لگتا تو یہی ہے بھائی کہ پنکی پیرنی نہ صرف وعدہ معاف گواہ بنے گی بلکہ وہ اور بھی کئی راز کھول دے گی پھڑ کے, اگر عمران خان نے ذرا چونچ نہ کی تھی. تو
تو یہ اب تک کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھی، اور میرے پاس اس حوالے سے خبر تھی یا سنگن تھی یا یہ کہہ لیں کہ ایک وہ جو گاسپ ہوتی ہے وہ تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔